امام عبداللہ صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور خطاب اپنے درس کا آغاز کریں اور اس کے ساتھ فقہ کی کلاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم۔ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی محترم دوستوں، خواتین و حضرات، کچھ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک دفعہ پھر اسی سلسلے کو بلکہ اسی سے بہتر انداز میں اس کو آگے لے جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم مختصراً اپنی مصروفیات کو، گوناگوں مصروفیات کو چھوڑ کے مل بیٹھتے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اپنے ہاں اس کو خاص رحمت سے اس کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم خواتین و حضرات، آج اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو مل جل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے جو دو آیات آپ کے سامنے قرآن مجید کی پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک یقیناً، ان کہتے ہیں کہ یقیناً مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں ہے۔ یقیناً بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ indeed the Muslims are brothers، یہ جس طرح انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں اس کو اس طرح سے کہ یقیناً۔ اور اگر فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کئی مسلمانوں میں آپس میں نفاق یا مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، بدمزگی پیدا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اس وقت ان کے درمیان صلح کرواؤ، ان کے درمیان آپس کے اندر میل کروانے کی دوبارہ سے کوشش کرو، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی 2 نمبر آیت، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس کا مطلب یہ کہ برائی کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، تعاون البر ولا تعاون الاسم والعدوان، کہ نیکی کاموں میں تعاون ہے لیکن دوسری طرف برائی کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا ہے۔ یہ دونوں آیت کو اب سامنے رکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ اتنی جامع حدیث ہے کہ جو کہ ہماری معاشرتی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں، کہ اگر اس حدیث کو ہم نے سامنے رکھ لیں تو یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی برائیاں اور کتنی کھوٹ پایا جاتا ہے کئی دفعہ ہمارے دلوں کے اندر، اور اپنے دلوں کو کس طرح سے اس انداز سے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقاطعوا، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو، تعلقات نہ توڑو ایک دوسرے کے ساتھ، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، مطلب چھوڑ کے نہ چلے جاؤ ایک دوسرے کو، پیٹھ نہ پھیرو، وہی تقاطعوا کے معنی میں آ جاتا ہے یہ بھی لفظ۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے لیے اللہ کے بندے بن کے رہو، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو، کہ تم اللہ کے بندے ہو تو
تو اللہ کے بندے تو بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اور اب اگلی بات، یہ جو آخری بات کہی ہے اللہ کے رسول نے، فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ تک ناراض رہے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنی جامع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے کی طرف پیٹ نہ پھیرو۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے، مسلمان معاشرے سے چاہتے ہیں کہ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ ہنس کے مل رہے ہوتے ہیں، مسکراہٹیں بھی چہرے پہ کھیل رہی ہوتی ہیں، اور پروگراموں میں بھی چلے جاتے ہیں، شادیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی دفعہ دل میں بغض ہوتا ہے، کئی دفعہ حسد ہوتا ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، یہ اس کے ساتھ کیوں ہو گیا، اور بغض بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس سے قطع تعلق بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق کہ گل نہیں کرنی ایسی، انہیں میں نہ لے اس طرح نہیں کیتا، مطلب فوراً ہی ریئیکشن۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے، بلکہ آپ کی سیرت سے تو ہمیں کچھ اور ہی انداز میں باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، یہ ہے وہ کمال۔ یہ کون سی بات ہے کہ جو تم سے کٹ جائے تم بھی اس سے کٹ جاؤ؟ اصل کمال تو وہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ یہ بھی کمال نہیں ہے کہ جو تم سے جڑے تم بھی اس سے جڑ جاؤ، یہ بھی کمال نہیں ہے۔ یہ یقیناً تم سے جو اچھا کرے گا تم بھی اچھا کر لو، یہ ظاہر ہے کہ برابر ہو گیا نا حساب۔ لیکن اصل معیار جو مومن کی جو امتحان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تم سے ٹوٹے تم اس سے جڑو۔ یہ ہمارے ہاں خاندانوں میں باپ اور بیٹا یا ماں اور بیٹی یا خاندان گھروں کے اندر، گھروں سے نکل کے پھر رشتہ داروں میں، اور رشتہ داروں سے نکل کے دوستوں میں، اور پھر پورے معاشرے کے اندر ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں حسد، بغض یا اس سے قطع تعلق کا جذبہ زیادہ ہے، یہ مل جانے کا جذبہ زیادہ ہے؟ کیا ہم میں برداشت، رواداری زیادہ ہے، یا تھوڑی سی بات میں ناراض ہونا کہ چھڈو جی انہوں گالی نہیں کرنی، انہیں تو بنا اس طرح کیتا ہے؟ مطلب یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں چیز نہیں ملتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو بھی جائے، دیکھیے جو بڑی خوبصورت بات کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر میرے کسی بھائی سے اسی موقع پہ مسجد میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور جسے کہتے ہیں تو میں ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے، دوستوں میں ہو جاتا ہے، کاروبار کے اندر ہوتا ہے، تعلقات میں ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ظاہر ہے کہ دل میں میل پیدا ہو جاتا ہے، دل غصے میں آ جاتا ہے آدمی، اس وقت تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن تک چلو ٹھیک ہے کہ تم رکھ لو میل دل کے اندر، 3 دن کے اندر دل کے اندر غصہ رہ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ رکھو، بس 3 دن ہو گئے نا، بس بہت ہے، یہ ایکسیس، یہ لمٹ ہے آخری، اس سے پہلے ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بڑی خوبصورت حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ كانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقول اترکوا ہذین حتی یصطلحا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، کس دن؟ ہفتے کے دن اور جمعرات کے دن، 2 دنوں میں پیش کی جاتے ہیں لوگوں کے اعمال۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی نیک آدمی ہوتے ہیں ان کی بخشش کر دیتے ہیں، ان جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، وہ آدمی جن کے دل کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے شحنہ کہتے ہیں بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو، یا کینے کو کہہ لیں، کینے، ان کے دل میں کینہ ایک دوسرے کے لیے کہ بھئی اللہ کرے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اللہ کرے اس کو بس تیری ٹنگا ٹوٹنا، بس کچھ نہ کچھ اس طرح ہو جائے۔ مطلب یہ چیز جو ہے نا وہ بری خواہشات، تو کینہ رکھنا دوسرے کے لیے، میرے ساتھ برا ہوا تو اللہ کرے تیرے ساتھ بھی برا ہی ہو، مطلب یہ کینہ رکھنا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے۔ کہتے جب دونوں بھائیوں میں آپس میں کینہ ہوگا تو اللہ کہیں گے کہ ان کو بھی چھوڑ دو،
یہاں تک کہ جب تک اپنے دل ایک دوسرے کے ساتھ صاف نہ کر لیں ان کی بخشش